کہ جب وہ پیس ٹیبل پہ بیٹھے تو ایران کوئی ایسی نیشن کے طور پر ان کے سامنے نہیں تھا جس نے سرنڈر کیا ہو. یہ نیوکلرائزیشن کی بات ہے، وہ ایران ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ میں نیوکلر بم نہیں بنانا چاہتا، اور چائنا ایران سے تیل خریدنے آنا ہی آنا تھا. تو کیا امریکہ اس قابل ہے کہ وہ چائنا کو ڈیفائی کر سکے اس کے تیل کی خریدنے کی ایفرٹ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے کئی ویلاگز میں میرا تجزیہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ امریکہ جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اور وہ اس تھیٹر سے اپنی فوج کو بچی کھچی عزت کے ساتھ نکال کے لے جانا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا جو ودڈرال ہے یا سو کالڈ سیز فائر الٹیمیٹ جو پیس ڈیل ہو، اس سے ایسے لگے کہ اس نے کچھ حاصل کیا ہے، اور اس کا جو پچھلے 35-40 دن میں پولیٹیکل ملٹری مائٹ کا، پولیٹیکل ہیجمونک پاور کا ود ان دی کنٹری جو اس کے ایک امپائر کا امیج تھا، وہ بہت ہی ڈیگریڈ ہو چکا ہے. یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں چند دن پہلے اسلام آباد میں پیس ڈیل کی ٹیبل لگی. پاکستان کا وہ فائنسٹ آر آف ڈپلومیسی تھا جب وہ تو 47 سال سے پرانے وارنگ نیشنز کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے میں کامیاب ہوا. اور وہ دونوں طرف پارٹیاں وہ تھیں، ایک وہ پارٹی تھی جس نے 40 دن پہلے جب جنگ شروع کی تھی اس دعوے کے ساتھ کی تھی کہ 2 دن کے اندر اندر ہم اس رجیم کو الٹ دیں گے، چینج کر دیں گے، یہ سرنڈر پہ مجبور ہو جائیں گے. اور سرنڈر جب ایک قوم کر لیتی ہے تو پھر اس کی جو پیس ڈیل ہوتی ہے اس پہ امپوز کی جاتی ہے. لیکن آلموسٹ 38 دن کے بعد نہ وہ رجیم چینج ہوئی، نہ وہ رجیم کرمبل ہوئی، نہ انہوں نے سرنڈر تسلیم کیا. رزلٹ یہ ہوا کہ جب وہ پیس ٹیبل پہ بیٹھے تو ایران کوئی ایسی نیشن کے طور پر ان کے سامنے نہیں تھا جس نے سرنڈر کیا ہو، یا کوئی اور رجیم بیٹھی ہو. یہ وہی رجیم تھی جس کو چینج کرنے کا دعویٰ لے کے ایران امریکہ آیا تھا لیکن فیل ہو گیا تھا. دوسرے لفظوں میں یہ رجیم جو بیٹھی ہوئی تھی ٹیبل کے اوپر، یہ فلی کنفیڈنٹ تھی، اس کے پاس فتح کے سارے پتے تھے، لیوریجز تھیں. یہ رزلٹ ہوا 13 گھنٹے کی جو میراتھن ریس ہوئی جے ڈی وینس کی ٹیم اور کالیباف کی ٹیم کے درمیان. اس میں دعوے یہی ہے کہ بہت سارے معاملات پہ اصولی طور پر ایگریمنٹ ہو چکا، لیکن ایک آدھ ایگریمنٹ ایشو ایسا تھا جس پہ ایگریمنٹ نہیں ہوا. وہ کیا تھا؟ وہ نیوکلرائزیشن آف ایران تھا. میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا یہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جو سیٹل نہ ہو سکتا، لیکن امریکہ ایک اپنی قوم کو بلف کرنے کے لیے ایک امیج دینا چاہتا تھا کہ دیکھو پیس ٹاک پہ بھی انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے پیس ٹاک چھوڑ دیے ہیں اور ہم واپس آ گئے ہیں، اور ہم نے ان کی فل نیول بلاکنگ کا آرڈر دے دیا ہے، اور ہم انہیں مجبور کر دیں اکنامکلی کرمبل کر کے کہ یہ ہماری شرائط پہ آ جائیں. حالانکہ یہ نیوکلرائزیشن کی بات ہے، وہ ایران ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ میں نیوکلر بم نہیں بنانا چاہتا، میں ایون انریچڈ یورینیم جو ہے اسے سرنڈر کرنا چاہتا ہوں. آپ 28 فروری کی جنگ سے پہلے جو ایک دن پہلے جو عمان میں ان کی ٹیمیں بیٹھی تھیں ٹیبل ٹاک پہ، عمان کا وزیر خارجہ کلیئر کر چکا ہے کہ ایران مان گیا تھا کہ وہ یورینیم انریچمنٹ بھی نہیں کرے گا اور انریچ یورینیم بھی دے دے گا. اگر وہ مان گیا تھا تو پھر انہوں نے حملہ کیوں کیا؟ اور اگر 38 دن کی جنگ کرنے کے بعد، حملے کرنے کے بعد بھی الٹیمیٹلی ٹیبل کے اسی پوائنٹ پہ آنا ہے تو یہ کون سی آپ کی جیت ہے؟ انٹرسٹنگلی 2 دن پہلے ٹرمپ نے اعلان کیا کہ میں نے نیول بلاکڈ کر دی ہے، آرڈر دے دیا ہے، جتنے ایرانین پورٹ ہیں وہاں سے بلاکڈ ہو جائے گی، وہاں سے جو میرے پیٹرو ڈالر کو ڈیمیج ہو رہا ہے کیونکہ ایران اپنے یوان میں فیس لے رہا ہے پیسج کی ہرمز سے. اب جو بھی ہرمز سے کوئی بھی جہاز آئے گا جو پیمنٹ کر کے آئے گا تو ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، پکڑ لیں گے، اور نہ ہم اپنی مرضی سے کوئی جانے دیں گے اندر ٹریڈ کے جہاز جو ہیں. دوسرے لفظوں میں ایران کی اکانومی کو بالکل سٹینڈ سٹل کر دے گی، کیونکہ پچھلے 38 دن سے یہ مارچ اپریل کی جو ایرانین آئل کی پروسیڈ ہے، سیل ہے، وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے کیونکہ آئل پرائسز بڑھ چکی تھیں. تو اب ٹرمپ نے ایک اور لاسٹ اسٹریٹجک اسے منور کیا کہ اس کی نیول بلاکٹ کی جائے. یاد رکھیں اس سے پہلے اس نے
گراؤنڈ فورسز بھیجنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی ناکام ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے بھی وہ کچھ ٹیریٹری آکوپائی کرنا چاہتا تھا تاکہ پیس ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ ڈیل کر سکے. لیکن اب پھر اس نے میرین کے ذریعے سے، اپنے کچھ شپ اور اپنے ایئر کرافٹ کے ذریعے سے اس نے بندر عباس کا، ہرمز کا، ان پورٹس کا جو ہے وہ بلاکنگ شروع کر دی ہے. حالانکہ نوئنگ فلی ویل کہ اس بلاک سے ایران کو نقصان کم ہونا ہے، اس کا دنیا کو نقصان زیادہ ہونا ہے اور امریکن پبلک کو نقصان ہونا ہے. اس 1 سے 2 دن کے اندر امریکہ کے اندر فیول پرائس، انرجی پرائس، گیس پرائس جتنی بڑی ہیں، اٹ واز شاکنگ فار امریکن. اور جس طریقے سے ایران نے، نارتھ کوریا نے، رشیا نے ڈیفائی کیا ہے امریکہ کے اس دعوے کو کہ ہم یہاں سے کوئی جہاز نہیں گزر پائے گا. چائنا نے جہاز گزارے ہیں، ایل ٹینکر بھی گزارے ہیں، ٹریڈ کے کارگو بھی گزارے ہیں، اور ایون پاکستان کے جہاز بھی آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس ایمبارگو کو بھی نہیں کر سکا. میں جو پہلے کہتا آ رہا ہوں نا ہمیشہ کہ امریکہ نے کچھ اور اسرائیل نے کچھ ٹیکٹیکل گین لی ہیں، وہ بھی اپنی ہیوی ایئر بمبنگ سے، میزل سے، ایئر کرافٹ کی مدد سے، لیکن اسٹریٹجک گین نہیں، اسٹریٹجک لوز کیا اسٹریٹجکلی ہر مقام پہ. ایران کی ہر اسٹریٹجک موو جو ہے وہ اس کو فتح یاب کرتے گئی ہے. اور اب اگر یہ نیول بلاکٹ کنٹینیو رہتی، ایران کے پاس ایک اور ترک کا پتہ تھا. پہلا تو یہی تھا کہ جسے تیل لینا ہے وہ خود آ کے بلاکٹ کھولے، اور سب سے بڑا بائر کون ہے؟ وہ چائنا ہے، اور چائنا ایران سے تیل خریدنے آنا ہی آنا تھا. تو کیا امریکہ اس قابل ہے کہ وہ چائنا کو ڈیفائی کر سکے اس کے تیل کی خریدنے کی ایفرٹ کو؟ امریکہ نے ایک اور چال چلی کہ ٹرمپ نے کہا میں 50% اس پہ ایکسٹرا ٹیرف لگا دوں گا جو ایران سے پرچیزز کرے گا یا اس کو سیل آف ویپن کرے گا. تو کیا وہ چائنا کو بچ کر سکا؟ پہلے بھی تو اس پہ ٹیرف لگایا تھا، الٹیمیٹلی ودرا کرنا پڑا. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور امریکہ اپنی اسٹریٹجی میں اپنے دام میں خود آ گیا ہے، اور اس کے لیے ہیمیولیشن ہے کہ وہ بلاکٹ کو مکمل نہیں کر پا رہا. میں یہ بتاتا چلوں، اگر یہ بلاکٹ 2-4 دن اور ہوتی تو ایران کے پاس سب سے بڑا ترک پتہ کیا تھا؟ وہ ریڈ سی تھا. ایران نے ریڈ سی میں باب المندب کو بلاک کر دینا تھا. ابھی تو صرف دنیا کا 20% ٹریڈ جو ہے، آئل ٹریڈ جو پرشین گلف سے گزرتا ہے، وہ بند ہوا تھا نا. جب ریڈ سی بند ہوتا تو یورپ پورا چیخنے بیٹھ جاتا. صرف آئل اینڈ ٹریڈ نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کی جو انٹرنیٹ کیبل گزر رہی ہیں ریڈ سی میں اور انڈین اوشن میں، پرشین گلف میں، پوری دنیا کا اکنامک سسٹم جو ہے انٹرنیٹ پہ بیس کرتا ہے. وہ سارے کے سارا وہ 2 تاریں کاٹتے، پوری دنیا جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو جاتی. یہ تو ابھی ایران کے پاس ایک لیوریج کا پتہ ابھی تک ہے، اور جس کو دیکھ کر امریکہ ڈر چکا ہے. اور امریکہ نے دوسرے دن ہی اپنی بلاکٹ کے اعلان کر دیا کہ ہم تو 2 دن کے اندر اندر پاکستان جا رہے ہیں. ٹرمپ نے خود اعلان کیا کہ ہم دوبارہ گفت و شنید کر رہے ہیں کیونکہ ایران پرابلی نیوکلیر پہ مان گیا. ایران تو نیوکلیر پہ پہلے ہی مانا ہوا تھا بھائی. آپ نے کوئی گین تو نہیں کی، صرف اپنی پبلک کو کنفیوز کیا ہے اور دنیا کو امپریشن دیا کہ میرے پریشر سے ہو رہا ہے، حالانکہ تمہارے پریشر سے کچھ نہیں ہوا. سو جو میں پہلے کہتا ہوں کہ جو جنگیں اس طرح ہوتی ہیں نا جس میں جارے جو ہوتے ہیں وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، ان کے پاس عزت کا رستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیز فائر کریں اور نکل جائیں، کیونکہ وہ دوسری پارٹی پہ اپنی شرائط امپوز نہیں کروا سکتے. کیونکہ امپوز کرانے کے لیے، ڈکٹیٹڈ پیس کے لیے، یا تو ان کو سرنڈر کرانا ہوتا ہے یا ان کی زمین آکوپائی کرنی ہوتی ہے. یہاں نہ ایران نے سرنڈر کیا ہے، نہ ایران کی ٹیریٹری آکوپائی کر سکے ہیں، یہ ایران کا سی بھی آکوپائی نہیں کر سکے. تو پھر سرنڈر کون کر گیا ہے؟ فار آل پریکٹیکل پرپز جب بھی آپ نان پارٹیسن ویو دیکھیں گے تو اس وار میں اس پیس ڈیل پہ آنے کے لیے امریکہ سرنڈر کر چکا ہے، اور ایران اپر ہینڈ، اس کے پاس ساری لیوریج ہے. ایران اسے فیس سیونگ دے رہا ہے کہ وہ ایزی سے ایگزٹ کر سکے، نتھنگ ایلس. اور آپ دیکھیں گے جو الٹیمیٹ پیس ڈیل آئے گی، جو سو کالڈ پبلک کے لیے آئے گی، اس میں کلیئر کٹ امیج ہوگا کہ ایران لوزر نہیں رہا. ایران ڈیفینیٹلی اس نے تباہی دیکھی ہے، اس کے عوام نے تباہی دیکھی ہے.
اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، ایک دہشت ناک قسم کی بمبنگ اس پہ کی گئی ہے، لیکن ایک قوم جو اپنے ریزیلینس سے سروائیو کر جاتی ہے، انہوں نے نہ صرف سروائیو کیا ہے بلکہ انہوں نے بلو بیک کیا ان کے اوپر، اور فائنل وکٹری جو دنیا پہلے کہہ رہی تھی کہ ایران جیتا ہوا ہے، اور دیکھ لینا کہ یہ 2 دن بعد تو نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے اس کو 2-4 دن اور لمبا کر دیا ہے تاکہ امریکہ کو اور پختہ یقین ہو جائے کہ وہ ایران سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے پاکستانی لیڈرشپ اپنے فارن ٹرپس پہ ہے، اپنے دوروں پہ ہے، اس لیے یہ جو پیس ٹاک جو 2 دن بعد ٹرمپ نے اشارہ کیا تھا وہ شاید اب چوتھے ہفتے کے شروع میں جا کر اسلام آباد میں ہوں گی، اور اس کا جو اینڈ رزلٹ ہوگا وہ وہی ہوگا جو ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں کہ فائنل کہہ کا کس کا گونجتا ہے وہ ایران کا گونجے گا۔